آج ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد سنت سے جو اذکار ثابت ہے۔ فرض نماز سے سلام پھرنے کے بعد اونچی آواز میں 1 مرتبہ اللہ اکبر اور آہستہ آواز میں 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا، اس کے بعد اللہم انت السلام پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز اختتام کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سے لگایا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تو سلامتی ہے، سلامتی تجھ سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ بہت سی دعائیں سنت سے ثابت ہے، آپ ساری بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ تو ریگولر پڑھیں اور کچھ کو کسی نماز میں کوئی پڑھ لیں، کسی نماز میں کوئی، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے تو ہم ساری دعائیں ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر ہر نماز فرض کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ آمین۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضرت مغیرہ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کرتے ہیں ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا، کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دعاؤں کے مفہوم ضرور سمجھیں، اس کے ترجمے ضرور یاد کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ساتھ شرک بھی کیا جا رہا اور اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا بھی سمجھا جا رہا ہو اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھی جا رہی ہو۔ ایسا نہیں ہے، یہ روز تجدید ایمان ہے۔ روزانہ ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنا تجدید ایمان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بادشاہت بھی تیری ہے، حمد کے قابل بھی تو ہے، ہر چیز پہ بھی قادر تو ہے۔ تو یہ روزانہ تجدید ایمان ہوتا ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کا تو اس نے 99 کی تعداد پوری کی۔ پھر 100ویں دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا تو اس کے سارے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دیے جاتے۔ سے مسلم نے روایت کیا۔ تو میری دینی بہن اور بھائی، جہاں تک میری آواز جاتی ہے، دیکھیں کتنا آسان ایک نسخہ ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا گہرا ہے۔ اس میں ہم تجدید ایمان دوبارہ دہراتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو لا شریک ہے، ساری بادشاہت تیری ہے، ساری تعریف تیری ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر ہم اس قادر مطلق کو چھوڑ کے دوسروں کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں، دوسروں کے در پہ جاتے ہیں، دوسروں کے قبروں پہ ماتھے ٹھیکتے، دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ کس طرح یہ گناہ معاف ہوں گے، جبکہ میرا رب 5 ٹائم اور اس کے علاوہ اگر آپ اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح گناہ معاف ہو جاتے، جبکہ کہا گیا سمندر
آپ دیکھیں سمندر کی حدیں، اس کی وسعتیں، اس کے کنارے، اس کی گہرائی، اور پھر اس کے اوپر آنے والی جھاگ، تو وہ تو کسی کے کاؤنٹنگ میں آتی ہی نہیں. اتنے گناہ. الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اتنے گناہ تو نہیں ہوئے ہوں گے. ہاں یہ ہے کہ کوئی گناہ خدا نہ خواستہ اس تک نہ پہنچ چکا ہو ہمارا، جس سے ہم حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ ہم سب کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. تو 5 وقت اللہ تعالیٰ کا در رحمت آپ کو بلا رہا ہوتا ہے. آپ پورے وثوق کے ساتھ اور پورے سوچ سمجھ کے ساتھ یہ دعائیں یاد بھی کریں، ترجمے کے ساتھ، اور اس سے پڑھیں بھی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد حکم دیا کہ میں قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھوں. اسے احمد نے، ابو داؤد نے، نسائی نے، بقی نے روایت کیا ہے. حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ ایسی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے والا یا ان کا ذکر کرنے والا کبھی بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا. ان میں سے ایک یہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے مسلم نے روایت کیا. آپ کے پاس دونوں روایتیں ہیں، آپ تینوں 33 دفعہ کہہ کے پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک والی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے کلمات ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ لا شریک ہے، بادشاہت اسی کے پاس ہے، ساری تعریف اسی کو ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی گناہ سے بچنے کی توفیق ہے، نہ نیکی کی قوت. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے. سب نعمتیں اسی کی طرف ہیں، بزرگی اسی کے لیے، بہترین تعریف کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. یہ عربی کی دعا آپ کو نماز کے بعد کے اذکار مل جاتے ہیں پامفلٹ میں بھی اور نماز نبوی میں، اور بہت سی جو کتابیں ہیں نماز کی اس میں یہ ساری دعائیں آپ کے پاس آپ کو موجود ہونی چاہیے، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ یاد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. جب آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائیں گی تو پھر آپ کو پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، لذت آئے گی، کیونکہ اب آپ سمجھ کے شعور سے اس کو یاد کریں گی، اور اس کے ترجمے اور اس کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے جب اسے دہرائیں گی تو آپ کا ایمان بہت بڑھے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. اسے نسائی، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا. بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو کتنا یہ مختصر سا عمل ہے. لیکن آپ کبھی سوچا کریں کہ آیت الکرسی کیا ہے. اگر آپ آیت الکرسی کو اس کا شان نزول، اس کا سبب نزول یا اس کا مفہوم اور اس کے معنی اور اس کی تشریح یا اس کی تفسیر نہیں جانتے تو پھر آپ کو نہیں معلوم. کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ ان تمام جو اس کے 10 جملے ہیں اس سے اپوزٹ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر کس طرح شفاعت کرے گی، کس طرح رکاوٹ ہٹے گی. اس لیے یہ جب میں نے بھی یہ حدیث سنی تو اس وقت سے یہ عمل اپنی زندگی میں شامل کیا. لیکن جب اس کی تفسیر سنی، آپ کو کسی بھی اور عالم کی آپ سن لیں، میڈم فرد نسیم ہاشمی کی تو بہت بہترین تفسیر ہے آیت الکرسی کے بارے میں. بہرحال آپ کسی کی بھی سن لیں پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت وہ موجود ہے. آپ کے دکھوں کو، آپ کے غموں کو، آپ کی پریشانیوں کو وہ ہر وقت سنتا ہے، دیکھتا ہے، آپ کی شہرت کے بھی قریب ہے. تو پھر انسان سارے در چھوڑ دیتا نا اور ایک در کا ہو کے رہ جاتا ہے. اور پھر اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ساری بادشاہت، سب چیز کا مالک، سب ملکیت، تو کنجیاں اس کے پاس، خزانے اس کے پاس.
تو پھر اس کا در کھٹکھٹائیں، وہ کنجی گھمائے گا خزانوں کی. کسی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، کچھ بھی اس نے کسی کو نہیں دے رکھا، کچھ بھی نہیں دے رکھا. اور پھر اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ جانتا ہے جو اس کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے ہے. وہ اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے. من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے. اس کی تفسیر ضرور سنیں، اس کی تشریح ضرور سنیں، تو پھر آپ دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا. پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم قرآن نماز کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرماتے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں. سلامتی ہو رسولوں پر، اور حمد کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو سبحانک ربک رب العزت عما یصفون. تو ہم بھی خدا نخواستہ ایسے مسلمان جو کچھ بھی کسی کو رازق، مالک یا شافی یا غوث کہہ کے شریک کرتے ہیں، تو پھر میرا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے کہ وہ سن نہیں سکتا یا اس کو وسیلے کی ضرورت ہے. یہ الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن ان کلمات کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں. میری یہ چند باتیں جو بیچ میں گاہ بگاہ میں کہہ دیتی ہوں، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے نماز کے شروع کے لیکچر سنے ہوں. یہ لیکچر ماشاءاللہ 66 لیکچر ہے. آپ ان لیکچرز کو سن کے یہاں تک پہنچیں گے تو میرا یہ ہلکا سا جملہ جو میں جاتے جاتے کہہ جاتی ہوں آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی دیتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور وہ اتھینٹک بھی ہیں، اور وہ آپ کو مختلف کتابوں میں دعا کی مل جاتی ہیں. اب آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی گئی. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں. نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 5 وقت نمازیں پڑھائیں. صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے. تو یہ اس کے نہ ہونے کی واضح دلیل ہے. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے ہم لوگوں کا معمول ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے محققین علماء نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کیا، جسے جماعت کی نماز ہوتی ہے، اور اسے بدعت کا. اجتماعی دعا کی دلیل میں یہ بیان کی جانے والی تمام روایت ضعیف ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا. پھر اسی کی سند میں کہا جاتا ہے کہ اسحاق بن خالد ہے جو منکر حدیث روایت کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اور راوی عبدالعزیز بن عبد الرحمن کی جو بیان کردہ روایت جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں، میں ایک الگ موضوع ہو جائے گا. صرف یہاں میں یہ بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اجتماعی دعا کا سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں آپ اپنی پرسنل دعا کرنا چاہیں تو آپ بالکل وہ دعا پڑھ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ سیدنا یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اس روایت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. مذکورہ الفاظ کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہتے ہیں کہ سرے سے موجود ہی نہیں، اور اس حدیث کو بدلا گیا ہے. تو یہ آپ جب ضعیف حدیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس میں یہ باتیں مل جائیں گی اور ڈیٹیل سے ملیں گی. صلاۃ الرسول ایک کتاب ہے جو شیخ عبد الرؤف بن عبد الحنان کی
تحریر کرتا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ اس سلسلے میں درجہ ذیل امور قابل غور ہے۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے، یعنی کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، البتہ جن مواقع پر اس کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں انہیں اس کو نہیں کیا جائے گا، جنہیں سنت سے ثابت ہے اسے ترجیح دی جائے گی۔ جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہوں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے۔ ارشاد نبوی ہے اللہ تعالیٰ کو عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو، لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تمام جائز اوقات چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملاً فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے، کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ مثلا اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ جائز عمل ہوگا، لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعوت دینی شروع کر دے کہ تمام اہل اسلام روزانہ نماز فجر کے بعد 20 مرتبہ سورۃ قمر پڑھا کریں تو اس کا اتنا ثواب ہے، پھر اس کے حلقہ اثر میں آنے والے تمام مسلمان واقعتاً سختی کے ساتھ اس کی پابندی شروع کر دیں تو ان کا یہ عمل بدعت ہے۔ شرعی دلیل اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہیں ملتی، یہ سنت نہیں ہے۔ جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اسے کسی خاص موقع پہ کرنا چاہتے ہوں تو احتیاطاً یہ معلوم کر لیں کہ کہیں اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض تو نہیں مقرر کیا، کیونکہ اگر اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض عائد کیا ہے تو پھر فرض ترک کر کے جائز کام میں لگے رہنا قطعاً جائز نہیں۔ مثلا نماز بعد جماعت کھڑی ہو اور جس نے یہی نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں پڑھی، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سنتیں یا نوافل پڑھتا رہے، کوئی درود، وظیفہ، دعا یا تلاوت کرتا رہے، کیونکہ ان جائز نیکیوں کو مؤخر کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن موقع کے فرض کو بلا وجہ مؤخر کرنے کا قطعاً کوئی گنجائش نہیں ملتی۔ اگر اس خاص موقع کے لیے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام چھوڑ کر سنت کو ترجیح دی جائے گی، اگرچہ سنت فرض نہیں، اسے کیا جائے گا تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں، مگر ایک موقع کی سنت کو جب ہمیشہ ترک کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا، کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہوتی ہے، اسے اپنانا ہی حب رسول کا تقاضا ہے، جبکہ اسے چھوڑ رکھنا اس سے بے رغبتی کی دلیل ہے۔ ارشاد پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس کی مثال فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ورد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، لیکن اسے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ ہر فرض نماز کے وقت ساروں کا اکٹھا ہو کے مل کے اس کو لا الہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور سنت کچھ اور ہے، تو پھر ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کی سنت کو ختم کر کے دوسری بدعت کو شامل کیا گیا ہے، تو اس لیے وہی چیزیں شامل کرنی ہیں جو سنت سے ثابت ہے۔ اگر کسی موقع کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت آ ملے تو دونوں سنتوں کو بجا لانا درست ہوگا۔ مثلا کسی فرض نماز کی جماعت ہوئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، امام صاحب و مقتدی حضرات اپنے طور پر مسنون اذکار اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے، پھر کسی واقعی حاجت مند نے امام صاحب سے بارش کے لیے یا بیماری کے لیے کسی دوسرے جائز مقصد کے لیے خلوص سے نیت سے دعا کی درخواست کی ہو تو کسی کے مطالبے میں دعا کرنا سنت ہے، لہذا دعا کرنا جائز ہے، اسے رسم نہیں بنانا۔ یاد رکھیے، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ بعد والے مسنون اذکار کا، اس لیے اس کا بھی دائمی اہتمام کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے، اور جب کسی شرعی دلیل کے بغیر
دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ کر دیا جائے گا، دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہو، حتیٰ کہ ایک کے بغیر دوسری ادھوری لگے، ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگ اس کی دعوت، ترغیب اور تعلیم دینے لگ جائے، اور جو شخص ان عبادات کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے، اسے منکر اور گستاخ کے القابات سے نوازا جائے تو آپ رائے سنت سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ جب مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے یکجا کر کے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائے تو وہ سنت نہیں رہتا، بدعت بن جاتا ہے۔ اب جو بدعتوں کو فالو نہیں کرتے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ گستاخ رسول، یہی کہا جاتا ہے نا، منکر رسول۔ ہم نبی کے پیارے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ کس نے آپ سے کہا کہ آپ خود ہی بدعتیں بنا کے اور پھر جو اس پہ نہ عمل کرے، جیسے بعض لوگ میلاد نہیں مناتے، انہیں معلوم ہے کہ اس کو سنت سے کوئی تعلق نہیں، تو کیا کہا جاتا ہے کہ انہیں نبی سے محبت نہیں۔ بات اصول کی ہے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضروری بھی ہو اور اسے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، پھر بھی پورے عہد نبوت میں اس کے لیے کیے جانے کا کوئی ثبوت نہ ملے، مگر ہم نہ صرف خود اسے ہمیشہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تو بلا شبہ بدعت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عہد نبوت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کا اہتمام کرنے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ یقیناً نہیں تھی۔ پھر بھی اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے، کیونکہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دین میں بھی اور عہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے یا اسے نہ کیا گیا ہو تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند ضمنی سی باتیں آپ کو بتا دی ہیں، کیونکہ اب ہوتا کیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعائیں چھوڑ کر ان کے متبادل مائک کے اوپر آ کے اجتماعی طور پہ لوگ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعائیں مانگنے کو رواج دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے مسلک کی علامت اور پہچان بن گیا ہے۔ کیا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل اور احکام کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ فرقہ واریت کو مٹایا جائے یا اسے فروغ دیا جائے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا فی نفس جائز ہے، لیکن اس کے جائز کا ٹکراؤ ایک سنت سے ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے اپنا معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کی زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ ہر مسلمان کا معمول، مسلک اور پہچان بنے۔ لہٰذا ہمیں عموماً انہی اذکار اور دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا اکتفا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔